Assalamu alaikum students. Today we will finish this chapter. We'll read remaining passages of this chapter. Take out your textbooks and start reading with me. This is first chapter. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun. रेवलेशन का मतलब है नज़ूल, डिवाइन मैसेज, वही, कंटिन्यूड जारी रहा, बिगन शुरू हो गया। वही का नज़ूल जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तौहीद और इत्तेहाद इंसानी का दावा करने के लिए उठ खड़े हुए थे। His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief. उनका मकसद तोहम, जहालत और कुफ्र के महवर को ख़त्म करना एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का आला तसव्वुर कायम करना, एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और नूर ईमानी और रूहानी सरूर की तरफ इंसानियत की रहनुमाई करना था। Since this belief was threatening their dominance in the society, चूँकि यह अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था। थ्रेटनिंग ख़तरा बन रहा था, डोमिनेंस गलबा, बिलीफ अकीदा, चूँकि यह अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा बन रहा था। द पेगन अरब स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स। अरब काफिरों ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। माउंट बढ़ाना, प्रेशर दबाव। दे वांटेड देम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो चाहते थे कि वो अपना मकसद छोड़ दें। एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और बुतों की पूजा शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, दे सेंट अ डेलीगेशन टू द रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब। उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के घर एक वफ़द भेजा। एक मौके पर उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के घर एक वफ़द भेजा। डेलीगेशन, वफ़द। दे टोल्ड हिम टू रिस्ट्रेन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज और फेस देयर एनिमिटी। उन्होंने उन्हें कहा कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से रोकें या फिर उनकी दुश्मनी का सामना करें। फाइंडिंग हिमसेल्फ इन डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू। खुद को उलझन में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुलाया। डिलेमा, उलझन। एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उन्हें तमाम सूरत हाल बताई। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और मेरे बाएं हाथ पर चाँद रख दें, इवन देन आई शैल नॉट अबैंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ अल्लाह, तो भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत का दावा नहीं छोड़ूंगा। आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन दिस अर्थ, मैं इस ज़मीन पर सच्चा दीन कायम करूंगा। और पेरिश इन दिस अटेम्प्ट, या फिर इसी कोशिश में अपनी जान दे दूंगा। पेरिश, जान दे दूंगा, जान देना। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल was so impressed with his nephew's firm determination that he replied, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़्म से इस कदर मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपनी राह चलो। नन विल डेयर टच दी, तुम्हें कोई भी छूने की जुर्रत नहीं करेगा। आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फॉरसेक, अकेला छोड़ना। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना था। इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फिर्म रिजॉल्व, हिदायत रब्बी और पुख्ता अज़म से मामूर होकर। इम्ब्यूड का मतलब है मामूर होना, डिवाइन गाइडेंस, हिदायत रब्बी।
ہدایت ربی اور پختہ عزم سے معمور ہو کر the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مشکلات کا سامنا عزت اور وقار کے ساتھ کیا. In no time جلد ہی he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domain. جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روحانی اور دنیاوی دونوں عالموں میں انسان کو ممکنہ حد تک بلند درجہ عطا فرمایا. He was also driving force behind the Arab conquests. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب فتوحات کے پیچھے بھی ایک زبردست قوت تھے. which have created an everlasting impression on human history. جنہوں نے انسانی تاریخ پر لازوال اثر چھوڑا ہے. No wonder اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں. He is universally acknowledged as the most influential figure in history. اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ میں آفاقی طور پر مؤثر ترین شخصیت مانا جاتا ہے. In the words of مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں گریٹ ہسٹورین جو کہ ایک عظیم تاریخ دان ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. تاہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی تعلیمات اور دونوں اخلاقی اور شائستہ اصولوں کے سرچشمہ ہیں. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices. In addition, اس کے علاوہ نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم کردار ادا کیا. کی رول اہم کردار پروسلیٹائزنگ اشاعت یا تبلیغ نیو فیتھ نیا دین. ان ایڈیشن اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ اور مذہبی تعلیمات کو نافذ کرنے میں اہم کردار ادا کیا. ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ دراصل عرب فتوحات کے پیچھے زبردست قوت کی حیثیت سے he may well rank as the most influential political leader of all time. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام وقتوں کے مؤثر ترین سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. دراصل عرب فتوحات کے پیچھے زبردست قوت کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام وقتوں کے مؤثر ترین سیاسی رہنما کا درجہ دیا جا سکتا ہے. The Arab conquests of 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں آج کے دن تک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے. Such a thorough transformation of man and society. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی ایسی مکمل تبدیلی owes to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم deep faith in Allah Almighty. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین, to his love for humanity ان کی انسانیت سے محبت, and to the nobility of his character اور ان کے اعلیٰ کردار کی مرہون منت ہے. انسان اور معاشرے کی ایسی مکمل تبدیلی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان, ان کی انسانیت سے محبت اور ان کے اعلیٰ کردار کی مرہون منت ہے. Indeed, بلا شبہ his life is a perfect model to follow. ان کی زندگی پیروی کے لیے ایک مکمل نمونہ ہے. In reply to a question about the life of the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت عائشہ said رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے فرمایا His morals and character are an embodiment of the Holy Quran. ان کے اخلاق اور کردار مجسمے قرآن ہیں. The final word about the savior of mankind in the Holy Quran is. انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن کے حتمی الفاظ یہ ہیں. اے نبی surely یقیناً we have sent you as witness. ہم نے
اب آپ کو گواہ بنا کر اینڈ ایز اے بیریئر آف گڈ نیوز اور بیئرر آف گڈ نیوز اور اچھی خبر اینڈ ایز اے بیئرر اور اچھی خبر خوشخبری سنانے والا اینڈ ایز اے وارنر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی بلا شبہ ہم نے تمہیں گواہ بنا کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اینڈ ایز دا ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن اور اللہ کی اجازت سے اللہ کی طرف بلانے والا، اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نریشن ہے کچھ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ رپورٹڈ سپیچ کے اندر اگر فرسٹ پرسن ہے یا سیکنڈ پرسن ہے تو اسے کیسے چینج کرنا ہے۔ فرسٹ پرسن یا اس کی کوئی بھی اگر اس کا کوئی بھی کیس ہے تو ہم رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ سے چینج کرتے ہیں، اور اگر سیکنڈ پرسن موجود ہے رپورٹڈ سپیچ میں تو پھر ہم اس کو رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ کے ساتھ چینج کرتے ہیں۔ آج ہم اس میں یہ دیکھیں گے تھرڈ پرسن کا کیا کرتے ہیں۔ تھرڈ پرسنز کون کون سے ہوتے ہیں؟ ہی، شی، اٹ اور دے۔ تھرڈ پرسنز اگر رپورٹڈ سپیچ کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لائی جاتی۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ہی سیز ہی از مائی فادر، ہی سیز دیٹ ہی از ہز فادر۔ اب ہم نے مائی کو تو چینج کر دیا ہز میں، مائی فرسٹ پرسن کا کیس ہے تو اسے ہم نے ہی کے ساتھ چینج کر دیا سبجیکٹ کے ساتھ، لیکن تھرڈ پرسن جو کہ ہی موجود تھا تو ہم نے اسے تبدیل نہیں کیا۔ they say she is our mother, they say that she is their mother. Salma says they are my friends, Salma says that they are her friends. He says to them you are singing loudly, he tells them that they are singing loudly. اب یہ یو جو ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے تو ہم نے اسے them کے اکارڈنگلی چینج کیا، اس کو they کر دیا، اور سیز کو ہم نے ٹیلز میں چینج کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا رپورٹنگ سپیچ میں اگر آبجیکٹ موجود ہو تو سے یا سیز جو ہے وہ ٹیل یا ٹیلز میں چینج ہو جاتا ہے۔ شی سیز اٹ از مائی ڈال، شی سیز دیٹ اٹ از ہر ڈال۔ ہی سیز مائی مدر از اے ٹیچر، ہی سیز دیٹ ہز مدر از اے ٹیچر۔ دے سے وی ہیو فنشڈ آور ورک، دے سے دیٹ دے ہیو فنشڈ دیئر ورک۔ ہی سیز I shall work hard, he says that he will work hard. آپ نے کیا کرنا ہے اب گھر پر ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ خود سے آپ نے 5 سینٹینسز لکھنے ہیں ڈائریکٹ میں، پھر ان کو انڈائریکٹ میں چینج کرنا ہے اور ریٹن ہوم ورک کے طور پر سبمٹ کروانا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔